کتاب ہے کہ ہر کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش ہے، ہر کتاب میں آپ شک کر سکتے ہیں، کسی میں چینجنگ ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رکھتے ہوئے اگر آپ کے دل میں احساس ہے اور آپ زندہ قوم ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ دکان کو چھوڑ کے، مکان کو چھوڑ کے، کھیت کھلیہان کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ پنڈال کے اندر آئیں، تو اب ہم سمجھیں گے کہ ہاں آپ ککڑوا والے جو ہے مہمان نواز ہیں، مہمانوں کی قدر و قیمت آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ نہیں آئے تو پھر وہی ہم تاثر لے کے جائیں گے کہ مہمانوں کی وقت، مہمانوں کی قدر، مہمانوں کی عزت آپ کی نگاہوں میں نہیں ہے، آپ ان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ابھی تک گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ سب سے پہلے میں ناظم جلسہ اور کارکنان جلسہ اور باشندگان ککڑوا اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور دور سے آئے ہوئے ہمارے علماء کرام، ان تمام لوگوں کا دلی طور سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کا بیٹھنا کسی عام نسبت سے نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ کی نسبت سے ہے، اللہ کے گھر کی نسبت سے ہے، اسی کے نسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، دکھ اور قلق کی بات ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے۔ جب مجمع میں لوگ ہوں، سننے والے ہوں تو سنانے والوں کو بھی مزہ آتا ہے۔ جب مجمع خالی ہو تو انسان کتنا بھی بھرا ہوا ہو، بات نہیں نکلتی ہے اور دل بھی نہیں چاہتا بولنے کے لیے کہ کیا بولوں۔ بہر کیف ہم لوگ کم ہیں لیکن پھر بھی ہم میں دم ہے۔ دم ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ دم ہے۔ بولو نا جی، جی تو پھر بولوں میں؟ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جتنے بھی حاضرین ہیں سب کو میری کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے ایک سورہ عصر اور ایک ٹکڑا سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اسی کے روشنی میں ہم کو صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے آپ کے سامنے الف لام میم 3 لفظ پیش کیا، یہ قرآن مقدس کے حروف مقطعات میں سے ہیں، جس کے معنی کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ رب العزت ہی اس کے مراد کو جانتے ہیں، اس کے مقصد کو جانتے ہیں یہ کیا ہے۔
بعض لوگوں نے بعض تفسیر کیا ہے، بعض لوگوں نے بعض تفسیر کیا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت ہی بہترین جاننے والے ہیں کہ الف لام کا کیا معنی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب سے مراد مفسرین کرام قرآن مقدس کو لیتے ہیں کہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش ہے، ہر کتاب میں آپ شک کر سکتے ہیں، کسی میں چینجنگ ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود ہی چیلنج کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے، آسمان سے نازل نہیں کی گئی ہے، تم اس کو جھوٹا مانتے ہو کہ کسی مخلوق کی تخلیق کی ہوئی کتاب ہے، تو فاتو بسورۃ من مثلہ، اسی کے مثل، اسی کے بالمقابل کوئی ایک سورت تم لا کے دکھاؤ۔ تمہارے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہیں اور ادباء ہیں اگر تم میں طاقت اور قوت تو ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ۔ بنتی دنیا سے قیامت تک کوئی شخص اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی چیلنج کسی نے پیش نہیں کر سکا۔ بعض فقہاء اور ادباء نے کچھ آیتیں بنائے بھی تو اس آیتوں کو اللہ نے اس کی تردید کر دی۔ انہوں نے بنایا اذا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اثقالہ، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہ نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آج ہم مسلمان کو اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا ہتھیار دیا ہے، سب سے بڑا ایٹم بم دیا ہے، سب سے بڑی طاقت کی جو چیز دی ہے، ہم نے آج اس کو پردے پشت رکھ دیا ہے۔ نہ تو خود پڑھنے کی ہمیں توفیق ملتی ہے، نہ بچوں کو پڑھانے کی توفیق ہے۔ آج مدرسہ خالی پڑا ہوا ہے، مدرسوں کی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن کی حق تلفی ہو رہی ہے، قرآن کو ہم تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں۔ یہی لعنت ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر۔ آج مسلمان کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ دعا کرتے ہیں، کروڑوں مسجدوں میں دعا ہو رہی ہے، فلسطین والوں کے لیے کہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک کا حق نہیں مارا ہے، مسجدوں کا حق مارا ہے، قرآن کا حق مارا ہے، مدرسوں کا حق مارا ہے، بھائی بہن کا حق مارا ہے، ماں کا حق مارا ہے، باپ کے حق مارا ہے، حقوق کے پائمال کر دیے۔ بے شک بے شک۔ کہاں سے ہماری بات سمجھ میں آئے گی؟ کہاں سے میری دعا قبول ہوگی؟ کہاں سے آہو بقا میری قبول کی جائے گی؟ وہ اللہ نے ہم قرآن کا حق مارے تو اللہ ناراض، ہم مسجدوں کا حق مارتے ہیں مسجد اللہ ناراض، ہم بھائی بہنوں کا حق مارتے ہیں اللہ ناراض، ماں کے حقوق کو ہم پامال کرتے ہیں اللہ ناراض، ماں کو ستا رہے ہیں، لا کر کے مچھلی گھر میں بیٹھ کر بیوی کے ساتھ کھا رہے ہیں، ماں ٹک ٹک کر کے دیکھ رہی ہے، ماں کا دل تڑپ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں کے آنکھوں سے آنسو آ جاتی ہے، ماں کے دل سے بددعا نکلتی ہے، تو اب کہاں کامیاب ہوگا؟ کہاں بچ سکو گے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو سیکھیں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ ساری چیزیں آپ قرآن میں ملے گی۔ آپ چاہیں گے کہ کانوینٹ میں ہمیں مل جائے گا کہ ماں کا حق کیا ہے، نہیں ملے گا۔ کانوینٹ میں آپ ڈھونڈ لیں گے کہ قرآن کا حق کیا ہے، نہیں ملے گا۔ آپ کالج میں جا کر کے ڈھونڈیں گے کہ بھائی کا حق کہیں کیا ہے، نہیں ملے گا۔ آپ جا کر کے کیا کہتے ہیں اسکولوں میں ڈھونڈیں گے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کا کیا حق ہے، نہیں ملے گا۔ آپ جا کر کے کیا ڈھونڈیں بڑے بڑے اسکولوں میں اور کالجوں میں ڈھونڈیں کہ جو ہے کہ میرے بھائی کا حق کیا ہے، میرے بہنوں کا حق کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، بچوں پر کیسے شفقت کریں، یہ آپ کو کالجوں میں نہیں ملے گا، یہ اسکولوں میں نہیں ملے گا، یہ کانوینٹوں میں نہیں ملے گا۔ کوئی کتاب آپ کو نہیں بتائے گی، اگر بتائے گی تو قرآن مقدس بتائے گا۔
आज कुरान मुक़द्दस से हम दूर होते जा रहे हैं। कमाते बेशुमार हैं, कमाई में कम नहीं है, बहुत कमा रहे हैं। खुशहाली भी आती जा रही है। पहले फूस का घर था, उसके बाद टीन का बनाए, फिर टीन का हुआ, अब पक्का बना दिए। अरे पक्का में टाइल्स लगाए, टाइल्स से काम नहीं चला, अरे कुमकुमे लगा दिए हैं। पैसों के अंबार है आ रहे हैं, दिल में सुकून नहीं है, दिल में चैन नहीं है, राहत नहीं है, आराम नहीं है। क्यों नहीं है? राहत तो अल्लाह के जिक्र में है, दिल को सुकून तो अल्लाह का जिक्र में है। दिल मुतमईन होता है कुरान के तिलावत करने से, दिल का बुखार खत्म होता है कुरान पढ़ने से, दिल के हर चेहरे में नूरानियत आती है कुरान पढ़ने से। लेकिन आज हमारा दिल में सुकून कहाँ से आएगा? हमने कुरान को पढ़ा नहीं, हमने कुरान को सीखा नहीं। हम ना कुरान पढ़ना चाहते हैं और ना पढ़ाना चाहते हैं। कुरान को ताकों पर सजा कर रख दिए हैं और कुरान खाने के लिए उसे बना लिए हैं, तो फिर कहाँ से चैन सुकून? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।